بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على أموالهم ودمائهم، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر حاضرین و سامعین، سورۃ المائدہ کی ایک آیت بینہ اس وقت کی نشست میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سورۃ المائدہ مدنی سورت ہے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آخری زمانے میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اسی صورت میں وہ آیت بھی ہے جو نزول کے اعتبار سے، احکام کے اعتبار سے سب سے آخری آیت کہلاتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بڑے اہم احکام دیے گئے ہیں، چنانچہ ان اہم احکام کا خلاصہ یہ ہے کہ پورے قرآن کریم کے اندر جو کچھ اللہ نے تمہیں بتایا اسے پورا کرو۔ اوفو بالعقود، آغاز ہی اس لفظ سے ہے: اے ایمان والو اللہ کے وعدوں کو پورا کرو۔ تم اسلام میں داخل ہو گئے ہو، تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اور اس کلمے کے ضمن میں آپ نے یہ اقرار کر لیا کہ اے اللہ ہم آپ کو اپنا رب، اپنا الہ، اپنا معبود، اپنا خدا رب العالمین تسلیم کرتے ہیں، اور آپ کے حکموں کی پیروی ہم کریں گے۔ تو یہ گویا کہ اللہ کے ساتھ آپ نے ایک عہد کیا ہے۔ اس عہد کا تقاضا، اس وعدے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے اس عہد کو، اس وعدے کو نبھایا جائے۔ چنانچہ اس عہد کے نبھانے سے ایک حکم یہ ہے: لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، خبردار کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل سے، انصاف سے نہ پھیر دے، کسی کی عداوت، کسی کی نفرت تمہیں اعتدال سے پیچھے نہ کر دے، خبردار۔ اور اگر کسی کی دشمنی کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے تم اعتدال سے پھر گئے، اعتدال سے تم پیچھے ہٹ گئے، تو سمجھ لو تم نے اللہ کے عہد کو پورا نہیں کیا۔ تو اس آیت بینہ کی روشنی میں مجھے آج یہ عرض کرنا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اور عالمی امن، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور سیرت میں امن کا کیا درس ملتا ہے، یہ آج مجھے ذکر کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم ایک آدمی دوسرے سے ملاقات کرتا ہے، دو سے ملاقات کریں، 6 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک باہر سے آیا،
ایک بیٹھا ہوا ہے، چند آئے، سب سے پہلا کلمہ ملاقاتی جو ہمیں دیا گیا ہے وہ کلمہ سلام دیا گیا ہے کہ ہم اپنے ملنے والے مسلمان بھائی سے کیا کہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سلامتی کے کلمے میں تین باتیں، اس سلامتی کے کلمے میں کتنی باتیں ہیں؟ تین باتیں۔ نمبر ایک، السلام علیکم کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی میں مسلمان ہوں، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے والا ہوں، آپ بھی ایک مسلمان ہیں، آپ بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ السلام علیکم کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو میری ذات سے کسی قسم کا خطرہ نہیں ہونا چاہیے، یہ امن کا پیغام ہے۔ نہ تو میں اپنی زبان سے آپ کو اذیت دوں گا، نہ میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو اذیت دوں گا، نہ میں آپ کو کسی قسم کی تکلیف دوں گا، نہ میں آپ کا دل دکھاؤں گا، نہ میں آپ کو ستاؤں گا۔ السلام علیکم کا مطلب یہ کیا ہوا؟ امن کا پیغام ہو گیا۔ نمبر دو، ورحمت اللہ، یہ دو کلمے ورحمت اللہ وبرکاتہ گویا کہ میں اپنے ملنے والے کی خیر خواہی چاہتے ہوئے اس کے لیے دعائیہ کلمہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک تعالی آپ پر اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے اور اللہ تبارک تعالی آپ پر اپنی برکتوں کو نازل فرمائے۔ تو اس سلامتی کے کلمے میں کیا ہو گیا؟ ایک تو سلامتی کا پیغام اور دو دعائیں۔ سامنے والا مجھے جواب میں کہتا ہے وعلیکم السلام، مطلب یہ ہوا کہ میں بھی مسلمان ہوں، آپ مطمئن رہیں میری جانب سے بھی آپ کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی، میری زبان سے میرے ہاتھوں سے آپ محفوظ ہیں۔ وعلیکم السلام، یہ مطلب ہے۔ ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور جو دعا اللہ کی رحمت اور اللہ کی جانب سے برکتوں کی دعا آپ نے میرے لیے کی ہے وہ دعا آپ کے لیے بھی ہو۔ یہ کس کو سلام کرنا ہے؟ فرمایا جس کو آپ جانتے ہیں اسے بھی کریں، جس کو نہیں جانتے اسے بھی کریں، چھوٹا ہے اسے بھی کریں، بڑا ہے اسے بھی یہ کلمہ آپ کہیں، امیر ہے اس کے سامنے بھی، غریب ہے اس کے سامنے بھی، بادشاہ ہے تب بھی یہی کلمہ کہنا ہے، غریب آدمی ہے تب بھی یہی کلمہ کہنا ہے، تب بھی یہی کلمہ کہنا ہے۔ یہ شروع کہاں سے ہوا؟ یہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے پیدا فرمایا تو اللہ نے حکم دیا جاؤ وہ ملائکہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے ان کو جا کر کہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور پھر سننا وہ جواب میں کیا کہیں گے۔ جو آپ نے کہا اور جو ملائکہ نے جواب میں کہا، یہ کلمہ قیامت تک آپ کی ذریت اور آپ کی نسل کے لیے ملاقات کے وقت کا کلمہ ہوگا۔ اور مزید یہ کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اس وقت بھی ملاقات کا یہی کلمہ ہوگا، اور مزید یہ کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو اللہ کی جانب سے بھی یہی کلمہ ملاقات کا آئے گا، اور مزید یہ کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ملائکہ بھی یہی کلمہ کہہ کر امن کی بات کہیں گے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سلام کا کلمہ کوئی معمولی کلمہ ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دین ہمارے لیے لے کر آئے، اس دین میں کتنا امن کا پیغام ہے۔ اب میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہم سلام کرتے ہیں، آپ سلام کرتے ہیں، جاننے والوں کو بھی کرتے ہیں، انجانوں کو بھی کرتے ہیں، کبھی کبھی یوں بھی سلام کرتے ہیں السلام علیکم، مطلب دل میں کینہ بھی ہے، سلام بھی کرتے ہیں۔
دل میں بغض بھی ہے سلام بھی کرتے ہیں. اگلے کو جانی مالی عزت کا ہر قسم کا نقصان پہنچانے سے دریغ نہیں کرتے لیکن سلام بھی کرتے ہیں. اسلام یہ سلام نہیں سکھاتا. اسلام یہ سلام سکھاتا ہے کہ اپنے دل کو صاف کرو، صاف شفاف کر کے آپ یہ کلمہ پیش کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر آپ دیکھیں اس کے دل میں آپ کی کیا محبت پیدا ہوتی ہے اور آپ کے دل میں کیا محبت پیدا ہوتی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک اسلام نہ لے آؤ. تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ. اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. کیا میں تمہیں ایک بات بتا دوں کہ جس کے کرنے سے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے؟ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه احببتم. ایک چیز بتا دوں کہ جب آپ اس پر عمل کرو گے تو پھر آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی. جی اللہ کے رسول ضرور ارشاد فرمائیے. آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو پھیلایا کرو، محبتیں پیدا ہوں گی. کس انداز سے بات کو کہا غور کیجئے. صرف یہ نہیں کہا کہ سلام پھیلایا کرو. اس وقت تک تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ. اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں محبت نہ کرو. اور کیا تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جس کے کرنے سے تمہارا ایمان مکمل ہوگا؟ یعنی ایسی چیز کے کرنے سے تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ گے. جی ضرور ارشاد فرمائیے. فرمایا سلام کو پھیلایا کرو. سلام کو پھیلانے سے آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی. آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی، ایمان مکمل ہوگا. ایمان مکمل ہوگا، جنت میں داخلہ آسان ہو جائے گا. یہ ہے سلام. آؤ آج ہم طے کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام امن، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا پیغام امن، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا امن کا کلمہ ہم ہر وقت اپنے مسلمانوں کے سامنے اس کا اظہار کریں گے انشاءاللہ. لیکن ایسے نہیں، دل سے کینہ نکال کر، دل سے بغض نکال کر، دل سے نفرت نکال کر. سامنے سے آ رہا ہے وہ آدمی، میرا مزاج اس سے نہیں مل رہا، لیکن میں اللہ کی رضا کے لیے ایک لمحے کے لیے اپنے نفس پر قابو پا کر میں محبت سے کہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. سب کریں گے انشاءاللہ. یہ ہے پہلا اصول اسلام کا. نمبر 2، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے کس قدر امن کا پیغام ہمیں ملتا ہے. دنیا کے بہت سارے لوگ، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے عقل مند، بڑی تنظیمیں، بڑی جماعتیں ایسی دنیا میں آئیں اور بڑی حکومتیں آئیں جنہوں نے نظام امن کا درس دیا، لیکن جو سبق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے، اللہ کی قسم اس سے خوبصورت امن کا نظام دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. نہیں ہے کوئی. میں کیا بتاؤں، آپ تکلیف پہنچانا تو وہ بات کی بات ہے. آپ سنیے گا، آپ نے ارشاد فرمایا من اشار الی اخیہ بحدیدۃ فإن الملائکۃ تلعنہ. جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی طرف اسلحہ سے، یا اسلحہ سے نہیں، کسی دھاری دار چیز سے، کسی خنجر سے، کسی چھری سے، اس قسم کی چیز سے یوں اشارہ کرے گا
فإن الملائکۃ تلعنہ، فرشتے اس پر لعنت کرتے۔ مار نہیں رہا، بندوق یوں سونتی اس کی طرف رخ کیا ہے، اس کی پسٹل کا رخ اس کی طرف یوں کر رہا ہے، چھری کا رخ اس طرف کر رہا ہے، خنجر کا رخ مارنا نہیں ہے بھائی، سگا بھائی ہے اس کا، تفریح کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، 100% مارنے کا ارادہ نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو نظام امن لے کر آئے ہیں اس میں فرمایا یوں بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ جس اسلام میں یوں اشارہ کرنا جائز نہیں ہے، اس اسلام میں کسی کی جان لینا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور پھر سنیے گا، من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا۔ جو جان کے تحفظ کا تصور اسلام نے پیش کیا، یہ دنیا کے کسی اور مذہب نے نہیں پیش کیا۔ جو ایک جان کے تحفظ کا تصور، انسانی جان کے تحفظ کا تصور جو قرآن نے دیا ہے، اس قدر فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اور اس قدر بہترین کلمات کے ساتھ کہ دنیا کا کوئی بھی آدمی کہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت جملہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا کہا؟ یاد رکھو، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ جس نے کسی ایک انسان کی جان کو لیا، ایک انسان کو قتل کر دیا، یا زمین میں فساد پھیلانے کی اس نے کوشش کی، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے ایک کمزور آدمی کو مار دیا، ایک دیہاتی آدمی کو مار دیا، ایک خاندانی اعتبار سے کمزور انسان کو مار دیا، اس کے پیچھے دعویٰ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے پیچھے کورٹ کچہری میں جانے والا کوئی نہیں ہے، ایسے شخص کو میں نے مار دیا۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے تو نے اس ایک کو نہیں مارا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ پوری روئے زمین کے سارے انسانوں کو تو نے موت کی گھاٹ اتار دیا۔ ایک کو مارنا، ایک کو مارنا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی ایک کی جان کو بچا لیا، جس نے کسی ایک کی جان کو بچا لیا، کسی بھی موقع پر اس کی جان خطرے میں پڑی اور آپ کود گئے اور مسلمان کی جان کو آپ نے بچا لیا، روڈ پر کوئی حادثہ ہوا، کوئی اس کو مارنے لگا تھا، کوئی بیمار تھا شدید، اور آپ نے اس کے علاج معالجے کا انتظام کر کے اس کو آپ نے اس کی جان کو بچا لیا، آپ نے اسے تحفظ فراہم کیا، تو کیا ہوا؟ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے ایک آدمی کی جان کو نہیں بچایا بلکہ پوری روئے زمین کے سارے انسانوں کی جانوں کو جیسا اس نے بچا لیا۔ یہ ہے اسلام کے اندر نظام امن کا تصور، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں نظام امن کا تصور۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اگر جس نے کسی آدمی کو قتل کیا اور اس کے قتل میں زمین کے سارے انسان شریک ہوئے، آسمان والے بھی سارے شریک ہوئے، مثال کے طور پر سمجھایا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فرشتے کسی کے قتل میں شریک ہوں، مثال دی، ساری زمین کے انسان سارے کے سارے ایک آدمی کے قتل میں شریک ہیں، اور سارے آسمان والے ایک شخص کے قتل میں شریک ہیں، اس ایک آدمی کے قتل کی وجہ سے اللہ زمین کے سارے انسانوں کو اور آسمان کے سارے ملائکہ کو جہنم میں ڈالے گا۔ ایک آدمی کا قتل کرنا اتنا بدترین جرم، اتنا بدترین جرم ہے، اسلام نے یوں جانوں کا تحفظ کیا ہے۔
اسلام اس طرح سے تحفظ کا سبق دیتا ہے، تحفظ کا درس دیتا ہے. آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان کون ہے؟ کامل اسلام کس کا ہے؟ کمال اسلام کیا ہے؟ اسلام کی بلند ترین خوبی کیا ہے؟ فرمایا اس کے ہاتھوں سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائے. کمال اسلام تہجد پر نہیں ہے، کمال اسلام حج کرنے پر نہیں ہے، کمال اسلام روزہ رکھنے پر نہیں ہے، کمال اسلام انفاق اور خرچ کرنے پر نہیں ہے. اسلام کا کمال المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. اور کمال اسلام کا معیار اتنا آسان رکھا کہ ہر آدمی اس کو اختیار کر سکتا ہے. اگر حج رکھ دیا جاتا تو آدمی کہتا ہے میں تو کامل مسلمان بن ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ حج کے لیے بڑا پیسہ چاہیے. اگر جناب اتنا مال خرچ کرنے پر اگر کمال اسلام کی بات آتی تو آدمی کہتا میرے پاس تو اتنی وسعت اور گنجائش نہیں ہے. اگر ساری رات قیام اللیل کر کے ایک کمال اسلام پر ایک آدمی فائز ہوتا تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ میں ساری رات نہیں کھڑا ہو سکتا. کمال اسلام چاہیے، بہت آسان کام ہے. کیا کرو؟ بس اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھوں سے دوسروں کو تکلیف نہ دو، بس. اس پر کمال اسلام ہے، اس پر کمال اسلام کا مدار ہے، اس پر کمال اسلام کی بنیاد ہے کہ بس اپنی زبان کو قابو میں کر لو، اپنے ہاتھوں سے دوسروں کو تکلیف نہ دو. بس اپنا جائزہ لو، اپنا احتساب کرو. کیا گھر میں میری زبان سے میری ماں، میری بیٹی، بہن، بھائی، میرے گھر والے میری زبان سے محفوظ ہیں؟ گھر سے شروع کرو. کیا میرے ہاتھ سے میری اولادیں ہاتھ کی تکلیف سے محفوظ ہیں؟ کیا میں گھر میں کہیں دل آزاری تو نہیں کرتا؟ کیا بلا وجہ میں تھپڑ تو نہیں مارتا؟ بلا وجہ پٹائی تو نہیں کرتا؟ اور اگر کسی کی غلطی ہو تو پٹائی میں پھر جناب نہ کچھ دیکھا، نہ چہرہ دیکھا، نہ پیر دیکھا، نہ سر دیکھا، جو آیا جہاں آیا مار دیا. یہ کمال اسلام نہیں ہے بھائی. یہ تہجد گزار ہو کر بھی، یہ تلاوت کر کے بھی، یہ روزے دار ہو کر بھی، یہ حج عمرہ کرنے کے باوجود بھی، یہ عالم ہونے کے باوجود بھی، یہ زاہد اور پرہیزگار ہونے کے باوجود بھی کمال اسلام سے محروم ہے. کمال اسلام سے محروم ہے. تو احتساب کرو اپنی زندگی کا، دیکھو اپنی زندگی کو. نمبر 2، آپ جہاں کام کرتے ہیں، جہاں ملازمت ہے، مزدوری ہے، جہاں کمائی کے لیے آپ جاتے ہیں، کیا آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ کیا کسی کو کوئی تکلیف تو آپ نہیں دے رہے؟ نمبر 3، اپنے اڑوس پڑوس میں آپ خیال کرو، ذرا اپنا احتساب کرو. کوئی پڑوسی آپ سے پریشان تو نہیں ہے؟ کوئی پڑوسی آپ کی تکلیفوں سے اذیت ناک تو نہیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر آپ کی اذیت کی وجہ سے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہو کہ اے اللہ اس برے پڑوسی سے مجھے نجات دے دے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ خیال کرنا اس کی آہ سیدھی اللہ کے عرش کے ساتھ جا کے ٹکرائی گئی. لیس بینہا و بین اللہ حجاب، اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا، سیدھی اللہ کے عرش کے ساتھ جا کے ٹکرائی گئی. اس لیے ظالم مت بنو، مظلوم بن جاؤ، ظالم مت بنو. ظلم نہیں کرو، نہ زبان کا ظلم، نہ ہاتھ کا ظلم، نہ کسی کی عزت پر حملہ آور ہو، اور نہ کسی کے مال پر، اور نہ کسی کی جان پر، اور کسی کی کسی چیز پر ہم حملہ آور نہ ہو، کسی کی کسی چیز کا آپ نقصان نہ کریں. یہ ہے کمال اسلام. والمؤمن من امنہ الناس
علی دمائہم و اموالہم، فرمایا کمال ایمان تو یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ ہمارا پڑوسی، اس کے پاس ہم نے اپنا مال بھی رکھا، یہ ہمارے مال کا تحفظ کرے گا، یہ میری جان کا بھی تحفظ کرے گا، اگر میری جان پر کوئی بات آ جائے تو یہ میرا ساتھ دے گا، اور اگر میں سفر میں چلا گیا تو میری غیر موجودگی میں میرے بچوں کی جانوں کی حفاظت کرے گا اور میرے گھر کا تحفظ کرے گا۔ یہ ہے کمال ایمان، یہ کمال ایمان ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو امن کا سبق دکھایا ہے، جس دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر تھے، آپ نے اعلان کر دیا آج ہر قسم کی شرط تسلیم کر لوں گا، جس شرط کے تسلیم کرنے سے بیت اللہ کی اہانت لازم نہ آتی ہو، میں ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ کیوں؟ امن ہے، امن قائم کرنا تھا نا۔ مکہ فتح ہوا، آج آپ کو اختیار حاصل ہے، آج آپ کو اقتدار حاصل ہے، آج اختیار اور اقتدار حاصل ہے۔ آج جن لوگوں نے آپ کو 13 سال ستایا تھا، آج ہاتھ باندھ کر آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ چاہیں انہیں قتل کریں، آپ چاہیں انہیں قیدی بنائیں، آپ چاہیں ان کو مکہ سے نکال دیں، آپ جو چاہیں آج ان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں میرا سب کچھ ان پر قربان ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام امن دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اعلان فرمایا، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو امن مل جائے گا۔ ابو سفیان نے تو ہر موقع پر تکلیف پہنچائی، اب مسلمان ہو گئے، کوئی بدلہ اور انتقام آپ نے نہیں لیا۔ آپ نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جاؤ ابو سفیان کے گھر میں چلے جاؤ، امن مل جائے گا۔ لوگوں نے کہا ابو سفیان کا گھر تو اتنا بڑا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا من دخل الکعبہ فہو آمن، جاؤ جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کو بھی امن مل جائے گا۔ کہا اچھا وہاں نہ گیا تو پھر؟ کہا من اغلق بابہ فہو آمن، جس نے اپنا دروازہ بند کر دیا گھر کا اس کو بھی امن مل جائے گا۔ آپ نے اعلان فرمایا کوئی بوڑھے پر حملہ آور نہ ہو، کوئی کسی بچے پر ہاتھ نہ اٹھائے، کوئی عورت پر ہاتھ نہ اٹھائے، کوئی کسی درخت کو نہ کاٹے۔ یہ نظام امن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ جب فاتح قومیں مفتوح علاقے پر جاتی ہیں اور داخل ہوتی ہیں تو کیا حشر نشر اور تہس نہس کرتی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں ایک انقلاب برپا کرنے کے لیے آئے، ایک بہت عظیم الشان، چھوٹا انقلاب نہیں میرے عزیز دوستو، بڑا انقلاب، اور وہ انقلاب بھی پوری دنیا میں برپا کرنے کے لیے آئے۔ وہ انقلاب بھی کوئی عارضی نہیں، قیامت تک کا انقلاب ہے۔ آپ ذرا تاریخ کا جائزہ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں کتنے لوگ قتل ہوئے، چاہے مسلمانوں کی جانب سے چاہے کفار کی جانب سے۔ مورخ لکھتا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کا دعویٰ ہے کہ مجھے پوری دنیا میں امن قائم کرنا ہے، اور عجیب یہ شخص ہے جس کا یہ دعویٰ ہے، لیکن اس کی تلوار سے کبھی کوئی کافر نہیں مارا گیا، اس کی اپنی تلوار سے کبھی کوئی کافر نہیں مارا گیا۔ سوچو تو صحیح، بدر میں جہاں کمر ٹوٹ گئی کفر کی، 70 قید ہوئے، 70 مارے گئے۔ اگلے سال احد میں 70 مسلمانوں کے چلے۔ کل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا اگر آپ حساب کریں گے تو یہ تعداد 1000 تک نہیں پہنچتی، 1000 تک نہیں پہنچتی، اور یہ شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں انقلاب کا داعی، اور صرف 1 2 4 6 مہینوں سالوں کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے انقلاب برپا کرنے والے محمد رسول اللہ، اور ان کے زمانہ کے اندر مقتولین کی فہرست اتنی تھوڑی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں آج ایک ملک دوسرے ملک پر جب حملہ کرتا ہے تو آپ دیکھو سینکڑوں نہیں لاکھوں جانے جاتی،
लाखों जाने जाती, तो जो अमन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया ये दुनिया का कोई इंसान नहीं दे सका, ये दुनिया की कोई कौम अमन पेश नहीं कर सकी। अब एक और बात सुनाता हूं, दो जिहाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, एक जिहाद अकबर, एक जिहाद असगर। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूं फरमाया, तमन्ना न करो जंग की, काफिरों से लड़ने की तमन्ना न करो, अल्लाह तबारक व तआला से आफियत का सवाल करो, अल्लाह से आफियत मांगो। हां, दुश्मन मुसल्लत हो जाए तो फिर बुज़दिली ना दिखाओ, ये ताकीद है। दुश्मन मुसल्लत हो जाए तो फिर बुज़दिली ना दिखाओ, फिर बहादुर हो जाओ, फिर जवां मर्दों की तरह लड़ो, लेकिन जंग की तमन्ना ना करो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम गज़वे से वापस आ रहे थे, आपने इरशाद फरमाया, रजाना मिनल जिहादिल असगर इलल जिहादिल अकबर, छोटा जिहाद करके हम आए हैं, अब हम बड़े जिहाद की तरफ जा रहे हैं। सहाबा हैरान हो गए, बड़ा जिहाद कौन सा है, इससे बड़ा भी कोई जिहाद है? दुश्मन के सामने हम लड़े, जानों के नजराने पेश किए, जहां जान खतरे में, और जनाब अगर जान गई तो शहादत, और वापस आए तो गाजी, और अपनी जानों को मालों को लेकर अल्लाह के हुजूर पेश हुए। इसको रसूलुल्लाह कह रहे हैं ये जिहाद असगर है। इसके बाद कोई बड़ा जिहाद कौन सा होता है? जिहाद असगर तो फिर सब पर नहीं, किसी वक्त में सब पर फर्ज है, किसी हाल में फर्ज किफाया है, किसी हाल में क्या नौइयत है, किसी हाल में क्या नौइयत है, लेकिन जिहाद अकबर हर मुसलमान पर हर वक्त फर्ज है। जिहाद अकबर हर मुसलमान पर हर वक्त फर्ज है। पूछा अल्लाह के रसूल जिहाद अकबर क्या है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये जो जिहाद का मकसद दुश्मन को मगलूब करना है ना, जिहाद का मकसद दुश्मन को मगलूब करना है, उसकी ताकत को, उसकी कमर को तोड़ना है, ज़ेर करना है, इस्लाम का गलबा करना है। तो ये जो तुम्हारे अंदर तुम्हारा जी है, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा नफ्स है, इसके साथ लड़ाई करना ये जिहाद अकबर है, ये जिहाद अकबर है। एक आदमी के साथ मेरा बहस मुबासा हो गया। अब मेरे दिल में आया कि मैं इसे थप्पड़ लगाऊं, जी में आया कि इसको 4 गालियां दूं। अब इस मौके पर मैं अपने नफ्स को काबू कर लूं, अपने नफ्स को उभरने ना दूं, माना यह कि मैं जिहाद अकबर में कामयाब हो गया। दुश्मन को ज़ेर करने में, अंदर वाले दुश्मन को ज़ेर करने में मैं कामयाब हो गया। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये जिहाद अकबर, इस अंदर वाले दुश्मन को ज़ेर करना तो हर मुसलमान पर हर वक्त फर्ज है, हर वक्त फर्ज है। घर में दाखिल हुए, बीवी ने कुछ कह दिया, गुस्सा आया। अब इस वक्त नफ्स कहता है हाथ उठा, नफ्स कहता है कि कोई जबान से नाजेबा जुमला कह दे, इतनी रियायत तूने कर दी है। यूं नफ्स तरगीब देता है, नफ्स उबारता है, दुश्मन उबारता है। दुश्मन आपको उबारता है किसके खिलाफ? रफीका हयात के खिलाफ, शरीका हयात के खिलाफ। कौन उबारता है? अंदर का दुश्मन। अब देखो आप क्या करते हो, दुश्मन की बात सुनते हो या सामने की रियायत रखते हो? अगर दुश्मन की बात सुनकर हाथ उठा लिया तो माना यह हुआ कि यह जिहाद अकबर में नाकाम हो गया, इसने दुश्मन के सामने हथियार डाल दिया। तो इसलिए अपनी जिंदगी का एहतसाब करें। ये तो मैंने घर की एक मिसाल दी, ये रोजमर्रा दसियों मौके, सैकड़ों मौके आपके सामने आएंगे। आपका नफ्स उभरेगा अंदर से, मुझे यूं करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। लेकिन प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनिएगा। आपने फरमाया तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन ये तुम्हारा नफ्स है, जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हें गुनाहों की तरफ उबारता है। ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है।
وہ باہر کا دشمن چھوٹا دشمن ہے، یہ اندر کا دشمن یہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، یہ نماز میں بھی تمہارے ساتھ ہے، یہ نماز میں بھی تمہیں وسوسے ڈالتا ہے، یہ خیالات لے کے آتا ہے، یہ نماز میں صف بندی کے اندر بھی اگر کسی آدمی نے ذرا سی آپ کو ٹھوکر لگا دی تو یہ ابھر آئے گا ایک دم سے۔ یہ تو مسجد میں بھی لڑاتا ہے آدمی کو، ارے میری جگہ پر یہ بیٹھ گیا، میری جگہ پر یہ آ گیا۔ یہ ہے اندر کا دشمن، اس دشمن کو قابو کر لو۔ اس لیے آپ نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، فرمایا پہلوان بہادر طاقتور آدمی وہ نہیں ہے جو سامنے والے کو بچاڑ کر رکھ دے، اس کو نیچے گرا دے اور اس کی کمر پر سوار اور پیٹ پر سوار ہو کر بیٹھ جائے، نہیں، فرمایا بہادر آدمی وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام امن، آپ نے جو نظام امن بتایا، سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ دیر سے آئے میری شروع کی بات ضرور سنیے، ریکارڈ میں موجود ہے، سلام کا کیا معنی ہے۔ یہ نظام امن آپ نے دیا ہے، نظام امن آپ نے دیا ہے کہ آپ کی ہاتھ سے آپ کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں۔ آپ نے نظام امن دیا ہے کہ کمال ایمان یہ ہے کہ لوگ آپ کو اپنی جانوں اور مالوں کے بارے میں حفاظت کرنے والا سمجھیں۔ نظام امن آپ نے دیا ہے کہ کسی مسلمان کی طرف یوں اسلحہ سے یا کسی جناب دھاری دار چیز سے یوں اشارہ کرنا بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ امن کا سبق ہمیں سکھایا ہے۔ کافروں کے متعلق بھی امن کا درس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے، ان کی عورتوں کے ساتھ تعرض نہ کرو، حالت جنگ میں ان کے بچوں پر ہاتھ مت اٹھاؤ، بوڑھوں پر ہاتھ مت اٹھاؤ۔ اگر تمہارے ملک میں ذمہ ہو کر رہ رہے ہیں، ٹیکس دے کر رہ رہے ہیں، تو ان کی جانوں کا تحفظ، ان کے مالوں کا تحفظ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کے مالوں پر تم حملہ آور ہو اور ان کی جانوں پر تم حملہ آور ہو اور انہیں تم کوئی نقصان پہنچاؤ۔ کیوں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سبق لے کر آئے ہیں، آپ علیہ السلام نے جو سیرت سے درس دیا ہے، وہ عالمی امن کا درس دیا ہے۔ مسلمان کے ساتھ بھی امن و امان، گھر کی زندگی میں بھی امن امان، محلے کی زندگی میں امن قائم کرو، پڑوس کی زندگی میں امن قائم کرو، جہاں آپ کاروبار کر رہے ہو وہاں پر بھی امن قائم کرو، اور اپنے اندر بھی اعتدال اور امن کی فضا پیدا کرو۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔